بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں سدرہ صفی آن لائن انسٹیٹیوٹ سے۔ آج کا موضوع گفتگو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے اعتکاف کی تعریف اور اس کی اقسام۔ اعتکاف کی جو لغوی تعریف ہے، لغوی معنی اس کا تعظیم کی نیت سے کسی چیز کے پاس ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے، اور شرعی تعریف میں عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر کر کے ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے شرط ہے کہ جو جگہ انہوں نے نماز کے لیے مخصوص کی ہے صرف وہیں پر وہ اعتکاف کریں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت، اعتکاف مستحب۔ اعتکاف واجب جو ہے یہ وہ اعتکاف ہے جس کی منت مانی جاتی ہے۔ مثلاً اس طرح سے کہا جائے کہ میرا بچہ اگر تندرست ہو گیا تو میں 3 دن اعتکاف کروں گی، تو بچہ کے تندرست ہونے پر 3 دن کا اعتکاف واجب ہوگا، اور اس کے لیے صرف دل میں ارادہ کر لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ یہ اعتکاف واجب اسی صورت میں ہوگا جب آپ زبان سے اظہار کریں گی۔ تو اعتکاف سنت ہے جو یہ دوسری قسم ہے، تو یہ سنت موقدہ ہے جو 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے اعتکاف کی نیت سے جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں جاتے ہیں، عورتیں اپنی مسجد بیت میں، یعنی کہ جو گھر میں انہوں نے نماز کے لیے جگہ مختص کی ہوتی ہے، وہاں جاتے ہیں، اور پھر 30ویں رمضان کو غروب کے بعد یا 29 کو چاند ہونے کے بعد یہ نکلتے ہیں، یعنی کہ ان کا اعتکاف مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اعتکاف سنت کفایہ ہے، یعنی اگر سب لوگ ترک کر دیں گے تو سب سے مطالبہ کیا جائے گا، اور شہر میں اگر کسی ایک نے بھی کر لیا تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اور یہ جو اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت ہے، ان دونوں کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ تیسری قسم اعتکاف مستحب کی ہے، جس کے لیے نہ روزہ شرط ہے اور نہ ہی کوئی خاص وقت مقرر ہے۔ اس کی آسان صورت یہ ہے کہ جب بھی آپ عبادت کریں، مثلاً قرآن پاک پڑھنے لگیں، تو آپ جتنی دیر قرآن پاک پڑھیں تو آپ نیت کر لیں کہ میں جتنی دیر قرآن پاک پڑھوں گی یا پڑھوں گا تو میں اعتکاف میں رہوں گا۔ اور اگر کوئی مسجد میں جا رہا ہو تو مسجد کے دروازے پہ جب دخول مسجد کی وہ دعا پڑھتا ہے تو ساتھ ہی وہ پھر اعتکاف کی نیت بھی کر لے، تو جتنی دیر مسجد میں رہے گا تو وہ اعتکاف میں رہے گا۔ تو جہاں تک سوال ہے عورتوں کا کہ کیا مطلب عورتیں گھر میں اعتکاف کریں یا مسجد میں، تو عورتوں کا جو اعتکاف ہے وہ گھر میں مستحب ہے۔ عورت مسجد میں اعتکاف نہیں کرے گی، کیونکہ مسجد میں عورت کا اعتکاف کرنا مکروہ ہے۔ تو گھر میں بھی عورت اپنے لیے نماز پڑھنے کی جگہ جو مقرر کی ہوتی ہے، مستحب ہے کہ وہ اسی جگہ اعتکاف کرے، اور گھر میں جگہ مقرر کرنا یہ مستحب ہے، یہاں پھر باقی ذکر اذکار و عبادات بھی کی جا سکتی ہیں۔ تو اعتکاف کی جو نیت ہے، واجب اعتکاف کی نیت کچھ اس طرح سے ہوگی کہ نویت اعتکاف الواجب، اعتکاف واجب کی میں نے نیت کی۔ سنت اعتکاف کی نیت ہوگی نویت اعتکاف السنت کفایہ فی رمضان، میں نے رمضان میں اعتکاف سنت کفایہ کی نیت کی۔ اور جو اعتکاف نفل یا مستحب ہو اس کے لیے نویت اعتکاف سنہ، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کے لیے یا رضا کے لیے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ تو اعتکاف کے دوران جو عورتوں کے معاملات ہوتے ہیں، مثلا حیض کا آنا، تو اگر کسی کو اعتکاف کے دوران حیض آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پھر اعتکاف کی قضا جو کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ حیض سے پاک ہونے کے بعد اگر تو رمضان شریف کے دن باقی ہوں تو کسی دن مغرب سے پہلے قضاء اعتکاف کی نیت سے اگلے دن غروب آفتاب تک اپنے مسجد بیت میں وہ معتکف رہیں۔ مطلب کسی ایک دن، رمضان شریف کے اگر دن ہیں تو صرف ایک دن آپ
یہ قضاء اعتکاف کی نیت سے معتکف ہو جائیں تو اس میں رمضان شریف کا جو روزہ ہوگا اسی قضاء اعتکاف کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اگر تو رمضان شریف کا مہینہ نہیں ہے تو پھر کسی اور دن اعتکاف کر لیں، مگر اس میں بھی روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ اور عورت کے لیے شرط ہے کہ وہ حیض و نفاس اور جنابت سے پاک ہو، اور سنت اعتکاف شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنے باری کے دنوں کی تاریخ کو نوٹ کر لیں۔ تو پھر اگر تو ان دنوں کی تاریخ رمضان کے آخری عشرے میں آ رہی ہو تو پھر اعتکاف شروع ہی نہ کریں۔ تو اگر کچھ عورتیں ایسا کرتی ہیں کہ وہ گولیاں یوز کرتی ہیں، یعنی کہ اگر انہوں نے اعتکاف کرنا ہو تو پھر حیض روکنے کے لیے گولیاں استعمال کرتی ہیں، تو اعتکاف جو ہوتا ہے وہ خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اور حیض ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنات آدم پر لکھ دیا ہے۔ تو بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ جب حائضہ عورت پہلے دن اگر الحمدللہ رب العالمین علی کل حال یہ کہہ لے تو اس دن اور رات میں 70 شہیدوں کا ثواب اسے عطا کیا جاتا ہے۔ کتنا اجر ہے! صرف پہلے دن کیا پڑھ لیں، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، تو اتنا ثواب جب مل رہا ہو تو پھر عورت کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہ کر گولیاں استعمال نہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ حیض کے ایام میں بھی اس کو پھر ثواب تو ملتا رہتا ہے، اور حیض میں ذکر اذکار درود پاک یہ پڑھنے کی اجازت ہے، تو وہ خوب اس طرح کے ذکر اذکار کر کے عبادت کر سکتی ہیں۔ اور جہاں تک اعتکاف کا سوال ہے تو وہ اگلے سال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور جب اعتکاف مکمل کر کے اٹھنے کا وقت آتا ہے تو اٹھنے کے لیے ایسے نہ دوڑیں کہ جیسے قید سے رہا ہو رہے ہوں، بلکہ خوب رو رو کر اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی طلب کر کے اور خوب گڑ گڑا کر تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اور اعتکاف کی قبولیت کی دعا کریں، اور تمام امت کی بخشش کی دعا مانگیں، اور جن باتوں سے اعتکاف کے دوران بچے رہے ان تمام باتوں سے تمام زندگی بھی بچنے کی کوشش کی دعا کیجیے، اور اس کے بعد پھر آپ تب اعتکاف مکمل کرنے کے بعد آپ باہر آ سکتے ہیں۔ یہ کچھ بنیادی مسائل تھے اعتکاف کے حوالے سے، بنیادی معلومات تھی۔ امید ہے کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔